ہے, اس کی جو لذت ہے وہ ہے نہیں ہے. جس نے نسبت قائم کی ہے, جو رابطے میں ہے, جو اپنے پیر خانے سے رابطے میں ہے, سبحان اللہ, اس سے پوچھیں تو وہ بتائے گا کہ ہاں یار ذکر کی دولت ہمیں نصیب ہوئی اور وہ لذت بھی ملی اور وہ جو جستجو جذبہ ہے ذکر کرنے کا وہ بھی ملا. تو آپ اپنے زندگی میں اگر کہہ لیں کہ اگر بیعت کرنے سے پہلے کی زندگی کو دیکھیں اور بیعت کرنے کے بعد کی زندگی کو دیکھیں, سبحان اللہ, کتنا فرق ہے. تو ذکر کی دولت ایسے نہیں مل جاتی. سبحان اللہ. اگر آپ محفلوں میں آتے ہیں, بیٹھتے ہیں, ذکر کرتے ہیں, آپ کو ذکر تو مل رہا ہے لیکن ذکر کے اندر جو تاثیر ہے وہ نہیں ملے گی جب تک آپ اپنے کسی بزرگ کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیں گے, کسی سے آپ بیعت نہیں کریں گے. تو یہ اللہ پاک کا بڑا احسان ہے اور آپ کے لیے بھی جو دوست بیعت ہیں ان کے لیے بھی خوشی کی بات ہے یہ کہ جنہوں نے ہاتھ دیا ہوا ہے اور وہ ذکر کی دولت سے مالا مال ہے. سبحان اللہ. اور ذکر جو ہے ہمیں بہت ساری جو ہے نا برائیوں سے اور پریشانیوں سے محفوظ رکھتا ہے. دین پر استقامت کی ایک حالت ہے کہ آپ ذکر لگے رہیں, ذکر میں تو آپ کو دین پر استقامت ہوگی. نہیں یار, ادھر آ یار, کیا بات. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ خلافت, نعرہ حیدری. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو ہم لوگ جب تک ذکر نہیں کریں گے, جب تک ہمارے معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے تو ہمیں اس کی دولت نصیب نہیں ہوگی, دین پر استقامت حاصل نہیں ہوگی. ہم صرف نماز پڑھ لیں یہ تو ہمارے لیے فرض ہے نا, ہمیں تو بنایا ہی گیا ہے کہ ہم نے اس کے فرض ادا کرنے ہیں. نماز بھی پڑھنی ہے, زکوٰۃ بھی دینی ہے, روزے بھی رکھنے ہیں, حج بھی کرنا ہے, لیکن یہ تو سارے معاملات ہم نے کرنے ہی کرنے. لیکن اس کے اندر مزید جو محبت اور یہ شوق اور یہ چیزیں ملیں گی تب جا کے جو ہے نا یہ ہمیں کرنے میں آسانی محسوس ہوگی. جب ذکر بندہ کرتا ہے, اور میرا رب یہ قدسی بھی ہے کہ جب بندہ ذکر کے لیے بیٹھتا ہے, محفل سجاتا ہے, تو اس پورے حلقے کو فرشتے جو ہے اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں, زمین سے لے کر آسمان تک ایک دائرے کی شکل میں لے جاتے ہیں اور ان پوری محفل کو ڈھانپ کے رکھتے ہیں. ذکر جب ختم ہو جاتا ہے, محفل جب ختم ہو جاتی ہے تو تمام فرشتے جو ہیں وہ اپنے رب کی بارگاہ میں جب جاتے ہیں رپورٹ دینے کے لیے, تو رب جو ہے فرماتا ہے کہ اے فرشتوں آپ کہاں سے آ رہے ہو. میرا رب سب کچھ جانتا ہے لیکن ایک حجت قائم کرنے کے لیے سوال پہ سوال کیے جاتے ہیں اور اس کے جواب فرشتے دیتے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ ہم جو ہے ذکر کی محفل سے آ رہے ہیں, ذکر وہاں ہو رہا تھا, ذکر کی محفل میں ہم گئے اور تمام جو ہے وہ ذکر کر رہے تھے تیرے نام کو, اور تیرے جنت مانگ رہے تھے اور جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے. تو میرا رب فرماتا ہے کیا انہوں نے جنت دیکھی ہے؟ تو فرشتے کہتے نہیں. میرا رب کہتا ہے اگر دیکھ لیتے تو کہتے ہیں کہ وہ سب دنیا کے کام چھوڑ کے صرف وہ ذکر میں ہی لگے رہتے. کیا اس نے میری جہنم کو دیکھا ہے جو اس سے پناہ مانگ رہے تھے؟ نہیں میرے رب. تو کہتے ہیں کہ اگر وہ دیکھ لے تو اس سے زیادہ جو ہے نا وہ پناہ مانگتے, سب کچھ چھوڑ کے وہ صرف اسی میں لگے رہتے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میرا رب یہاں تک فرماتا ہے کہ اے فرشتوں آپ گواہ ہو جاؤ, میں نے ان تمام ذاکرین کو بخش دیا. اب ان میں سے ایک فرشتے کو موقع مل جاتا ہے اس شخص کی بنا پہ کہ وہ جو ذکر نہیں کر رہا تھا, بیٹھا تماشا دیکھ رہا ہو یا ویسے ہی آ گیا, تو وہ ان کو رب کو کہتا ہے اے باری تعالیٰ اس میں ایک شخص ایسا بھی تھا جو ذکر کی غرض سے نہیں آیا تھا, گزر رہا تھا اور دیکھا تو وہ بیٹھ گیا, یا کسی اور مقصد کے لیے آیا تھا, بیٹھ گیا, وہ ذکر میں ذاکرین میں بیٹھ گیا, اس نے ذکر نہیں کیا. تو میرا رب کہتا ہے یہ وہ ذاکرین ہیں جو ان کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے, میں ان کو بھی بخش دیتا ہوں. سبحان اللہ. تو یہ میرے رب کا بہت بڑا جو ہے نا کرم ہے کہ یہ محفلیں اگر ہم دوسری صورتوں میں بولیں کہ ہمیں بخشش کی سند ملتی ہے اس کے اندر,
سبحان اللہ. لیکن بات ایسی ہے کہ خالصتاً ذکر کے لیے آئیں، اور ذکر کے لیے جب آپ آ جاتے ہیں تو دل کے ساتھ ذکر کیا کریں. ہم دنیاوی معاملات کو دیکھتے رہتے ہیں، سوچتے رہتے ہیں. پہلے ہم نے نہیں کیا، ہم بھی نہیں، میں بھی اس میں ہی شامل ہوں کہ میں آپ کی طرف نہیں تھا ذاکر، نہ ہی مجھے ذکر کرنے کا پتہ تھا. وقت سب کچھ سکھا دیتا ہے، اور پیر مرشد کی جب نظر پڑی ہوئی ہو تو بہت کچھ سیکھ لیتا ہے بندہ. تو یہ ذکر کوئی بھی جو ہے اپنے ماں کے پیٹ سے سیکھ کے نہیں آتا. یہ دنیاوی معاملات ہیں. نماز بھی ایسی ہی ہے، نہ سیکھ کے آتا ہے، وہ دنیا میں آتا ہے تو سارا جو ہے نا اس طرح سیکھتا رہتا ہے. اسی طرح ذکر بھی جو ہے، ذکر والوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو ذاکرین ہو جائیں گے، اگر دنیاوی معاملات میں بیٹھیں گے تو دنیاوی دار ہو جائیں گے. تو ہر چیز کو صاف کرنے کے لیے آلہ ہوتا ہے. جیسے زنگ کو صاف کرنے کے لیے ریگمار استعمال کرتے ہیں، اور دل کو صاف کرنے کے لیے ذکر استعمال کرتے ہیں. اگر ہم زنگ کو صاف کرنے کے لیے ریتی کو ہم زنگ کے اوپر رکھ دیں، لوہے کے اوپر رکھ دیں، تو وہ خود نہیں صاف ہوتا. جب تک ہم اس کو رگڑیں گے نہیں، جب تک ہم زور نہیں لگائیں گے تو وہ چیزیں صاف نہیں ہوتی. جب آپ زور لگائیں گے، اس کو رگڑیں گے، جتنی اس پہ محنت کریں گے اتنی جلدی وہ جگہ صاف ہو کے چمکدار ہو جائے گی. تو اسی طریقے سے جتنا آپ ذکر کریں گے، جتنا زور سے ذکر کریں گے، جتنی آواز کے ساتھ ذکر کریں گے، جتنی محبت کے ساتھ ذکر کریں گے، اتنا آپ کو اس کا فائدہ ہوگا. سبحان اللہ. اللہ اللہ ہو 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 دوستو، ایک چھوٹی سی بات میرے ذہن میں پچھلے دنوں سے کافی ٹائم سے جو ہے وہ گھوم رہی ہے. ایک دفعہ میں نے پہلے بھی کوشش کی کچھ دوستوں کے سامنے بات رکھنے کی، شاید میں اس ٹائم اس کو سمجھا نہ سکا. کوشش کرتا ہوں اس آپ کے سامنے بھی وہ بات رکھوں اور اس کو سمجھانے کی میں کوشش کرتا ہوں. ایک واقعہ بزرگ لکھتے ہیں، ایک بادشاہ تھا، اس کی رعایا کے اندر جو ہے ایک شخص نے جو ہے زنا کیا مردہ لاش کے ساتھ. تو میت کے ساتھ زنا کرنے کے بعد جو ہے یہ گناہ اتنا بڑا کبیرہ گناہ ہے کہ میرا رب اس کو پسند ہی نہیں فرماتا، اور اس شخص کو بھی نہیں پسند فرماتا جس طرح کے کام کرتا ہے. تو میرے رب نے اس کو سزا دینے کے لیے وہاں کا جو بادشاہ تھا اس کے بعد ایک بزرگ کو بھیجا. وہ خواب میں آ کے اس کو بولتے ہیں کہ فلاں فلاں شخص ہے، اس نے یہ گناہ کیا ہے، تو اس کو جو ہے آپ وہاں سے گرفتار کریں اور اس کو سزا بتاتے ہوئے اس کو اپنا مشیر خاص بنا لیں. تو وہ بزرگ کہتے ہیں کہ بادشاہ کہتا ہے کہ میں کوشش میں تھا کہ میں ان سے سوال کر سکوں، لیکن وہ میری آنکھ کھل گئی اور یہ بات رہ گئی. تو بہرحال وہ کہتے ہیں صبح ہوئی تو میں نے ان شخص کو گرفتار کیا، دربار میں لایا گیا. تو دربار میں جو ہے اس کو سزا مطلب اس کا گناہ سامنے رکھا گیا. اس نے تسلیم کیا اور پھر اس کو سزا کے طور پہ جو ہے مشیر خاص بنایا گیا. تو وہ بڑا خوش بھی ہوا اور تعجب بھی ہوا کہ یار میں نے اتنا بڑا گناہ کیا ہے اور میرے اوپر یہ بڑا ہی کرم مشیر خاص بن گیا میں. تو رات ہوتی ہے تو بادشاہ کے خواب میں دوبارہ وہ بزرگ آتے ہیں. تو وہ ان سے سوال کرتا ہے کہ یہ اتنا بڑا فیصلہ رب نے کس طریقے سے کیا ہے، کیوں کیا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ اس نے زنا کیا اور میرے رب کو وہ گناہ اتنا ناپسند ہے، اتنا حقیر ہے وہ، کہ میرا رب اس چیز کو پسند ہی نہیں کر رہا کہ یہ زندگی کے اندر جو ہے یہ گناہ سے توبہ کر لے. اور جب وہ توبہ کرے گا تو لازمی بات ہے رب کو معاف کرنا پڑے گا. تو میرا رب نہیں چاہتا کہ اس کو جو ہے اس گناہ کی جو ہے نا معافی ملے، اس لیے اس کو جو ہے نا مشیر خاص بنایا ہے کہ وہ دنیا کے عیش و آرام میں غرق رہے،
دنیا کی عیش و آرام میں لگا رہے، مزید گناہ میں لگا رہے، اس کا توبہ کی طرف مائل ہی نہ ہو وہ. تو اس لیے جو ہے اس کو یہ چیز جو ہے نا دی گئی ہے. اس کا حساب آخرت میں ہونا ہے. جب تک یہ زندہ ہے یہ گناہ کرتا رہے گا، اپنی عیاشی میں لگا رہے گا اور یہ توبہ نہیں کرے گا. تو میرا رب جو ہے وہ اس طریقے کا فیصلہ بھی کرتا ہے. اس ساری چیز کو بیان کرنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ ہم گناہ کرتے ہیں اور ہمیں گناہ پہ بڑی آسانیاں ہیں. تھوڑا سا اپنے آپ کو ذہن میں سوچیے گا کہ ہم گناہ کرتے ہیں، ہماری پکڑ نہیں ہے، ہم دوسرا گناہ کرنے کے لیے تیار ہیں. مثال کے طور پر ہمارے پاس یہ موبائل ہے، ہماری آئی ڈی ہم اپنی کھولتے ہیں، کچھ بھی آپ کھولیں آپ جو دیکھ رہے ہیں، اگر آپ یہ بولیں کہ جناب میں نعت سن رہا ہوں یا تلاوت، لیکن وہ دماغ جو انہوں نے اپنا استعمال کیا ہوا ہے وہ ہمیں اپنے دماغ کے حساب سے چلاتے ہیں. ہم نے ایک چیز تلاوت دیکھ لی یا مطلب بیان دیکھ لیا تو ساتھ اٹیچ ہے دوسری چیز، آپ کو وہ تصویر بھی نظر آئے گی یا پھر آپ کو جو ہے نا اس میں ہر طرح کی مطلب کوئی بھی آپ منفی اس پہ لے لیں کہ مطلب وہ چیز آپ کو وہاں پہ نظر آئے گی لازمی. آپ نے ہلکا سا کلک کرنا ہے، آپ یا ٹھہر بھی گئے 2 سیکنڈ کے لیے بھی اگر آپ اس تصویر کے اوپر ٹھہر گئے ہیں، یا یہ سمجھیں کہ آپ 1 سیکنڈ کے لیے آپ نے اس کو آن کر لیا ہے، وہ پلے ہوا ہے، تو آگے آپ کا کنٹینیو ایک چیز اگر آپ کی پسند کی ہے تو دوسری تیسری جو ہے نا وہ ان کی پسند کی انہوں نے ڈال دی ہے. آپ آگے چلتے جاؤ گے اور وہ چیزیں آپ کو دیکھنے میں نظر آنا شروع ہو جائیں گی کہ آپ یہ چیزیں جو ہے نا آپ دیکھ رہے ہیں. آپ اپنا ذہن یہ بنا کے بیٹھے ہیں کہ میں نے تقریر سننی ہے، نعت سننی ہے، لیکن پلس آپ کے پاس وہ دوسری چیزیں بھی آ رہی ہیں. آپ لمحے بھر کے لیے بھی اگر آپ کھڑے ہو گئے ہیں تو یہ آپ کا گناہ ہو گیا. کھڑا ہونا اور دیکھنا یہ آنکھوں کا گناہ ہو گیا. اب ہمیں محسوس نہیں ہوا یہ، ہم آگے چلے، آگے اور دیکھا، آگے چلتے چلتے انہوں نے اپنی ترتیب بنا لی، ہمارے دماغ کو انہوں نے اس حساب سے اتار لیا اس میں. اب آپ نے گنتی کے ساتھ 2 4 5 جو ہے نا 1 گھنٹہ 2 گھنٹے آپ اسی میں لگے رہے. اگر یہی آپ تلاوت اور نعت کے اوپر اگر 1 گھنٹہ لگائیں گے، میرے حساب سے کوئی نہیں لگاتا ہوگا. ایک نعت اگر آپ نے مکمل خود پسند کی، آپ نے دیکھ لی ہے، سن لی ہے تو سن لی، نہیں تو ادروائز غلط موبائل جو ہے نا چلتے رہتے ہیں. تو ہمارے ساتھ یہ گناہ ہو گیا، ہم نے یہ کر دیا. اب کیا ہوا کہ اس گناہ کی سزائیں ہیں پھر جو ہمیں بظاہر نہیں ملی. ہم نے مزید دوبارہ دوسرے دن کھولا تو پھر ہم مزید دیکھ رہے ہیں، کرتے چلے جا رہے ہیں، کرتے چلے جا رہے ہیں. گھر سے نکلتے ہیں تو کسی لیڈیز پہ نظر پڑی تو گناہ ہوا، سوچ آئی گناہ ہوا. لیکن کیا ہوا کہ ہم نے اس کو توبہ کی، نہ ہمارا طرف دھیان کیا کہ ہم نے توبہ کرنی ہے کہ یار ہم نے یہ غلط کام کیا. ایک استاد جو ہے اپنے شاگرد کو، قاری صاحب کہہ لیں یا امام کہہ لیں، وہ کہتے ہیں کہ اپنے شاگرد نے ایک نے سوال کیا کہ جناب ہم گناہ کرتے ہیں تو ہمارے لیے بڑی آسانیاں مطلب یہ ہوتی ہیں، تو ہمارے بظاہر جو ہے اس پہ کوئی سزا نہیں محسوس ہوتی. رب ہمیں سزا نہیں دیتا، اور بات حقیقت ہے. ابھی جو میں نے یہ بات کی ہے اس کے اوپر آپ محسوس کریں، آپ کو سزا نہیں ملی. آپ نے جتنا بھی ٹائم لگایا یا جتنی دفعہ آپ نے نظر اٹھائی، جو سوچا، آپ کو کوئی سزا نہیں ملی. اگر کوئی بات یہ سمجھ میں نہ آئے تو مجھے بتائیں، اس کو اور تھوڑا تفصیلی بات کروں گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا کہ مطلب ہمیں کوئی سزا نہیں ملی اس میں فوراً. یا تو مطلب کوئی گناہ کرتا ہے تو فوراً سزا مل جائے، لیکن یہ سزا ہمیں مل رہی ہے. اب وہ کس صورت میں مل رہی ہے؟ وہ اس صورت میں مل رہی ہے کہ ہمارے سے نماز کی لذت لے لی گئی ہے، ہم سے قرآن پاک کی جو لذت ہے وہ لے لی گئی ہے. مہینوں ہم قرآن نہیں پڑھتے، ہم پرواہ نہیں. نماز ہم نہیں پڑھتے، ہمیں پرواہ نہیں. ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہمیں پرواہ نہیں. ہم غلطیوں پہ غلطیاں کرتے کرتے ذکر کرتے ہیں تو ذکر کی دولت ہے لیکن لذت نہیں ہے اس کے اندر. عبادت کر رہے ہیں تو اس کے اندر لذت نہیں ہے. ہماری کوئی دعا قبول ہی نہیں ہو رہی
کہ جی ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی. بھائی کیسے ہوں گی جب آپ نے اتنے سارے گناہ کیے؟ کوئی توبہ کا تو رستہ تو چھوڑے نا. آپ توبہ کریں تو صحیح, پھر دیں گے رب توبہ قبول بھی کرتا ہے, پھر اس کے بعد آپ کو اضافی جو ہے نا اس میں انعام بھی آپ کو دیتا ہے. لیکن ہم نے یہ ساری چیزیں کرتے کرتے ہم نے اپنے دروازے جو ہے نا خود ہی بند کر دیے. ہمیں اگر ہم بیٹھے ہیں تو ہمارا دماغ کہیں اور ہے, سوچ رہے ہیں تو کہیں یہی سوچ رہے ہیں. لیکن اس طرح کا معاملہ مطلب میرے رب نے وہ مسلط ہمارے پہ کیا ہوا ہے کہ ہمیں توفیق نہیں ملے گی کہ ہم جو ہے نا یہ توبہ کے دروازے کو کھلے ہوئے ہوں, ہم توبہ کریں اور ہم جو ہے دوبارہ سے اپنے آپ کو صحیح کر سکیں. تو میرا مقصد سارا اس طرف دھیان دینے کا یہ تھا کہ ان چیزوں سے تھوڑا سا گریز کریں. کوشش کریں گے تو سارے کام ہو جائیں گے. کم سے کم موبائل استعمال کریں, کم سے کم جو ہے نا گناہ کرتے ہیں. پھر مزید یہ ہے کہ گناہ کرتے ہی فوراً توبہ کریں. یہ نہیں ہے کہ میں نماز پڑھوں گا تو توبہ کروں گا. یا اللہ میں نے جیسی نظر اٹھائی کسی کو دیکھ لیا, یا اللہ میری توبہ, میں دوبارہ کوشش کروں گا کہ یہ معاملہ نہ ہو. تو اپنی بارگاہ رب کی بارگاہ میں فوراً توبہ کریں, انتظار نہ کریں. میرا رب تو ہر وقت جو ہے نا توبہ قبول کرتا ہے. جگہ یا مطلب اس کے لیے نماز کا یا عبادت کا اس کا ہونا ضروری نہیں ہے کہ کسی کی عبادت کریں گے رب کی تو پھر جا کے نہ توبہ قبول کرے گا. وہ فوراً قبول کرتا ہے, لیکن کیا ہے کہ سچے دل سے اس کی بارگاہ میں آ جائیں, اس کے بارگاہ میں ہاتھ پھیلا دیں, اس کی بارگاہ میں سجدہ کر لیں. سجدہ کرتے ہیں تو پھر لمبے سجدے کریں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس کو مزید توفیق دے, مزید جو ہے نا اس کے اندر جو ہے نا دین پر استقامت. کوشش تو میں نے کی ہے کہ اس بات کو میں سمجھا پاؤں. اگر کوئی کسر رہ گئی ہو تو معذرت, ناراض نہیں ہوئے گا. جو کچھ ہم نے سنا ہے یا رب العالمین وہ ہم عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. سے کہہ دینا ہم کے مارے سلام کہتے ہیں, یاد کرتے ہیں تم کو شام و سحر, بے سہارے سلام کہتے ہیں. حضور کی بات نور کی باتیں, چاند جن سے معمور ہے فضا, ہر سو وہ نظارے سلام کہتے ہیں, یاد کرتے ہیں تم کو شام و سحر, بے سہارے سلام کہتے ہیں. ذکر آخری مہینے کا تذکرہ چھڑ گیا مدینے کا, جیو مصطفیٰ سے کہہ دینا ہم کے مارے سلام کہتے ہیں, یاد کرتے ہیں تم کو شام و سحر, بے سہارے سلام کہتے ہیں. یا رسول اللہ تیرے در کی فضا ٹھنڈی اللہ
Allah